ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو دو کے اوپر تو میں نے بتلا دیا، اور روح اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتلایا تھا مختصر۔ جب اس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ذوالقرنین نے، سمجھ بتلایا تھا میں نے کہ ذوالقرنین کون ہے، کہ ذوالقرنین کے نبی ہونے کے بارے میں تو اختلاف ہے، البتہ ولی ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بادشاہ ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اور معارف القرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا یہ بندہ ہے، سمجھ لیں۔ تو اس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو انہوں نے کہا، اس قوم نے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہیں اور یہ زمین کے اندر بڑا فساد مچاتے ہیں، آپ ایک کام کر دیجئے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیجئے، ایک حائل کر دیجئے، تاکہ یہ لوگ ادھر نہ آئیں، زمین میں فساد نہ مچائیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، میرے پاس میں لوہے کی چادریں لے کے آؤ۔ دیوار بنا دی یہاں سے لے کے وہاں تک، بہت اونچی لمبی چوڑی، اور اس کے اندر تانبا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر پگھلا کے ڈالی گئی۔ جب وہ چکنا ہو گیا اور بہت اونچی، سمجھ رہے نا، جب وہ بن کے تیار ہو گئی تو فرمایا کہ حتی اذا سوا بین الصدفین قال انفخوا، اب اس کے اندر دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کے اندر دھوکا ہے تو وہ آگ ہو گئی۔ پھر اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا جو ہے ڈالا گیا، تو اس کے اندر نقب نہیں لگا سکیں گے اب کون؟ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر یہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور 17ویں پارے سورہ انبیاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، اور یاجوج ماجوج جو ہے نا، یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، ایک تو چھوٹی چھوٹی ہے نا، ایک ہے علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا، اور ایسے ہی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ علامات بعیدہ ہے۔ اور متوسطہ یہ جھوٹ، فریب، سمجھ۔ اور ایک ہی علامات قریبہ، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، جب یہ پوری ہو جائیں گی نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ بس اب کائنات ختم ہونے والی ہے، سمجھ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے جو ہے تذکرہ کیا تھا نا، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں رونما نہ ہو جائیں، جب تک کہ، جس میں سے دخان، ایک دھواں ہے، دھواں۔ قرآن کریم میں 25ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ دخان ہے، جس کا نام ہی سورہ دخان ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، ایک دھواں نکلے گا جو، جس سے اہل ایمان کو تو صرف نزلہ اور زکام ہوگا، ہاں البتہ جو کفار ہوں گے اور جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، بد ہوں گے، ان کو بڑی تکلیف ہوگی اس سے، سمجھ رہے ہیں، یہ پھیل جائے گا۔
اور ایسے ہی دابۃ الارض ہے، یعنی یہ ایک زمین سے نکلنے والا چوپایا ہے، زمین سے نکلنے والا چوپایا ہے، یہ انسانوں سے کلام کرے گا۔ 20ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ انسانوں سے کلام کرے گا، زمین سے نکلے گا یہ چھپائے اور انسانوں سے کلام کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے دجال۔ دجال سے کوئی واقف نہیں ہے؟ کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سارے حضرات نے، سارے انبیاء نے اپنے اپنے وقت کے اپنی اپنی امتوں کو بتلایا ہے دجال کے بارے میں کہ وہ کانا دجال کانا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ تو بالکل ہی ختم ہوگی، دوسری کے اندر بھی نقص ہوگا، اور اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ میں روٹیوں کا پہاڑ چلے گا، جہاں سے گزرے گا یہ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، ایک دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، اور چوتھا پھر عام ایام کی طرح ہوں گے اس کے۔ سارے جہان کے اندر چکر لگائے گا، جس گدھے کے اوپر یہ سوار ہوگا جہاں پر اس کی نگاہ پہنچے گی وہاں پر اس کا قدم پڑا جائے گا، اور اس کا جو گدھا ہے اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 دن دنیا کے اندر رہے گا، سمجھ لیں، بڑا فساد مچائے گا، بڑا ادھم مچائے گا، اور سب جگہ جائے گا، 4 جگہ پہ نہیں جا پائے گا، مکہ، بیت اللہ شریف، وہاں پر فرشتے تلوار نکالے ہوئے کھڑے ہوں گے نیام سے، وہاں سے کھسک لے گا۔ ایسے ہی مدینہ المنورہ، وہاں پر بھی فرشتے ہوں گے، البتہ باہر جا کے ڈیرا ڈال دے گا، مدینے کے اندر داخلے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بیت المقدس اور مسجد طور، یہ 4 جگہ ہیں جو یہ وہاں پر نہیں جا پائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اصفہان کے تقریباً 70,000 یہودی ہوں گے۔ آج جو یہودیوں نے اسرائیل کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے نہیں، جو جنگ چل رہی ہے، اللہ اللہ، وہ تو اپنے مسیحا کے انتظار میں ہے، ہمارا مسیحا آئے گا، ہمارا مسیحا آئے گا، کون؟ کانا دجال، عربوں کی زمین کے اوپر، فلسطین کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اپنا ملک بسانا، اور پھر ان کو تہس نہس کرنا، میرے بھائی، اوہو، اتنا خطرناک ظلم ہے۔ تو یہ کانا دجال ہے جو سارے جہان کے اندر پھرے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں روٹیوں کا پہاڑ، جس بستی سے گزرے گا تو وہاں اگر کھیتی پکی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہے گا اگنے کو، تو وہ اگ جائے گی، لوگوں سے کہے گا کہ مجھے رب تسلیم کرو، تو لوگ اس کو رب تسلیم کریں گے، تو ان کی کھیتیاں جو ہے بھر جائیں گی۔ پھر شام کو ان کے مویشی، ان کے جانور جب آئیں گے تو کوکیں ان کی پھولی ہوں گی، بہت موٹے اور فربا ہوں گے۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا، ان سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کرو، وہ انکار کر دیں گے، تو ان کی ساری کی ساری کھیتیاں جو ہے برباد ہو جائیں گی۔ بڑا شعبدہ باز ہوگا، عجیب و غریب قسم کی یہ چیزیں دکھلائے گا، عجیب و غریب قسم کی یہ چیز ہے۔ لوگوں، پہلے تو یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد میں الوہیت کا یعنی خدائی کا ہی دعویٰ کر دے گا، مجھے خدا مانو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ سمجھ لیں، سورہ کہف کی ابتدائی آیت کریمہ پڑھو یا آخر کی آیت کریمہ، اگر نکل آئے تو ابتدائی آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے تم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سورہ کہف 15 پارے کے اندر ہے، آدھے پہ اس کی 10 آیت کریمہ صبح اور شام پڑھ لی جائیں۔ سمجھ رہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے کائنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کے ساتھ میں یہودی ہوں گے۔ ایک نوجوان سے کہے گا، لوگوں سے کہے گا اس کے بارے میں، ہاں بھائی تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے کہے گا اسے میں قتل کر دوں کہ ہاں کر دو، اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور دور جا کے گرے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں کہ ہاں زندہ کرو، وہ زندہ کر دے گا۔ کرنے کے بعد میں اب تو میری خدائی کو مان، میں نے تجھے مارا اور اس کے بعد میں زندہ کر دیا۔ وہ کہے گا کہ خدا کی قسم اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو ہی کانا دجال ہے۔ اس کے بعد میں پھر اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، اب جو ہے نہیں مار سکتا، بس اتنی سی آزمائش تھی اس کے لیے، اب نہیں مار سکتا ہے وہ دجال۔ تو شعبدہ بازی دکھلائے گا یہ، سمجھ رہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ آسمانوں پہ حیات ہے، زندہ ہے، اور بیت المقدس جو ہے نا یہ ظالموں کا قبضہ، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آسمانوں سے تشریف لائیں گے، اس کے منارے کے اوپر اتریں گے، 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے نیچے تشریف لائیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، بعض میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اس وقت ہوں گے امام مہدی، تکبیر ہو گئی ہوگی، بس مصلی پہ جانے کی تیاری ہوگی۔ امام مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے، فرمائے کہ نہیں آپ ہی پڑھائیے۔ اس وقت کی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، بعد کی نمازیں کون شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کس کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے آسمانوں سے؟ دجال کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ایسے پگھلنے لگے گا، گھلنے لگے گا جیسا کہ پانی کے اندر نمک۔ سمجھ رہے؟ بڑا ادھم مچائے گا، بڑا فساد مچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں موجود ہوں گے اور کفار سے جہاد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی، نگاہ جہاں تک پہنچے گی، تو یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر ہیں سبحان اللہ، وہ یہودی وہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ ادھر ہے سامنے، ادھر بھی سبحان اللہ الحمدللہ۔ جہاں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہنچے گی یا سانس کی ہوا پہنچے گی، وہیں پر ہی یہودی ختم ہو جائے گا۔ بلکہ ان کو کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا۔ اسرائیل میں آج برگد کے درخت بہت لگائے جا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک درخت ان کو پناہ دے گا، مگر وہ بھی کب تک دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کوئی دیوار، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی جانور بھی، اگر دیوار پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی یہودی ہوگا تو وہ بھی بول پڑے گا اے اللہ کے نبی ایک یہودی میرے پیچھے ہے، سمجھ؟ وہ وہیں سے بس وہیں پہ خاتمہ ہو جائے گا اس کا۔ عیسیٰ علیہ السلام
اسرائیل میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لد. اسرائیل میں کیا، فلسطین میں کہو. فلسطین میں ایک جگہ ہے. دنیا کے نقشے کے اوپر 1947 سے پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا. تھا کوئی وجود؟ کوئی بھی وجود نہیں تھا. فلسطینیوں نے ننگے بھوکوں کو جو ہے، جب ہٹلر نے ان کو بری طریقے سے مار لگائی ہے تو سارے کے سارے پہنچ گئے فلسطین میں. ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. ان غداروں نے ایسا کیا کہ ان کے ملک کے اوپر ہی قبضہ کر لیا. سمجھ؟ تو فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام لد. بلکہ اس جگہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے. لد کے نام سے ہی ایئرپورٹ ہے اسرائیل میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو جگہ ہے، حدیث شریف کے مطابق اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ جو ہے اس کو پکڑ لیں گے اور قتل کریں گے. کس کو؟ کانا دجال کو. جو اب تک جو تباہی فساد یہ مچا رہا تھا نا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پکڑ کے وہاں پر اس کا خاتمہ کر دیں گے. سمجھ؟ چن چن کے یہودیوں کو ختم کیا جائے گا، مارا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو عیسائی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں گے. جو تھوڑے بہت بچ جائیں گے وہ ایمان لے کے آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. باقی کو تو جو ہے نیست و نابود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسیحا کون ہے؟ کانا دجال. اس کے انتظار میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ کانا دجال بھی ہے. جب دجال کو قتل کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آرام سے، اور مسلمان جو ہے آرام سے رہ رہے ہوں گے. اچانک جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم نے ایسی قوم پیدا کی ہے کہ آپ کے اندر ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یعنی یاجوج ماجوج جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی. سمجھ رہے نا؟ تو روزانہ وہ دیوار کو کھودتے ہیں. یاجوج ماجوج دیوار کو کھودتے ہیں. جب کھودنے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار چھوڑو کل کریں گے. تو جس دن آخری ہوگا نا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. تو دوسرے دن آ کے وہ دیواری ٹوٹ جائے گی. تو اتنی تیزی کے ساتھ میں پھسلتے ہوئے آئیں گے، دنیا کے چپے چپے پہ پھیل جائیں گے. بحیرہ طبریہ ایک دریا ہے، اس کا پانی پی پی کے ختم کر دیں گے. جب ان کا اگلا گزرے گا تو پچھلا جب آئے گا تو کہے گا کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا. جتنے بھی چیزیں ہیں کھا کھا کے ختم کر دیں گے، چشمے پی پی کے ختم. سمجھ رہے نا؟ تو اب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو کوہ طور پہ لے جائیے. اپنے ماننے والے کو کوہ طور پہ لے جائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کوہ طور پہ لے جائیں گے. جب کوہ طور پہ لے کے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان یاجوج ماجوج کے حق میں جو ہے بد دعا کر دیں گے، جس سے ان کی گردن کے اندر ایک گلٹی پیدا ہو جائے گی. سمجھا؟ اور یکدم سب کے اوپر موت واقع ہو جائے گی، سبھی مر جائیں گے. اب ان کی مرنے کی وجہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہوگی بہت. اللہ رب العزت بڑے بڑے جانوروں کو بھیجے گا، وہ ان کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے جا کے، یاجوج ماجوج کو. اور بدبو آ رہی ہوگی. پھر اللہ رب العزت ہر کچے اور پکے مکان کے اندر بارش کو پہنچائے گا اور روئے زمین کو دھو کے صاف کر دے گا. روئے زمین کو دھو کے اللہ رب العزت صاف کر دے گا بالکل.
اب عیسیٰ علیہ السلام، دجال بھی ختم ہو گیا، یاجوج ماجوج بھی ختم ہو گئے، سمجھ؟ عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ وہ زمانہ ہے جو بہت عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، دو بھائیوں کے درمیان میں ذرا سی بھی ناشاکی نہیں ہوگی، کوئی بغض حسد کینہ نہیں ہوگا، اور اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک بکری کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ اتنی برکتیں، اتنی برکتیں، اور مال کی تو اتنی بہتات ہوگی اور اتنی کثرت کہ ایک بندہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا نا تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا کہ میں کسی غریب کو، کوئی ہوگا ہی نہیں غریب، سب مالدار ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب ہوتی نہیں ہوتی کہ عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے، یہودیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صلیب پہ لٹکا دیا تھا، پھانسی کے بندے پہ، سمجھ رہے؟ صلیب کا نشان ایسے ہوتا نہیں ہوتا ایسے کر کے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے بندے پہ نہیں، اللہ رب العزت نے آسمانوں میں اٹھا لیا ان کو، قرب قیامت میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اور ٹیکس ختم، ایمان لاتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کام ہوگا کہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت مال کی بہتات ہوگی اور بڑی برکتوں کا وہ زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، سمجھ لیں؟ جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، آ کے شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، حج کے لیے جائیں گے، جب واپسی میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اور ان کی قبر کہاں بنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے آج بھی، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اندر دفن ہونے کی کوشش کی کہ ہمیں جگہ مل جائے، مگر مقدر تقدیر غالب آ گئی، اور وہ جگہ کس کے لیے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، سمجھ؟ ایسے ہی 3 جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، 3 جگہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب کے اندر، ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ دیکھو آج بھی زلزلہ آیا، پتہ ہے دہلی کے اندر کتنا خطرناک زلزلہ آیا، 15 دن کے اندر 2 مرتبہ یہ زلزلہ آ گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ وہی نشانیاں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتلا دی، جب زنا عام ہو جائے، قتل و غارت گیری عام ہو جائے، امانت میں خیانت ہونے لگے، بڑی بڑی نشانیاں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، ایسے تمہارے اوپر عذابات آئیں گے پھر، سمجھ؟ اللہ حفاظت فرمائے، سمجھ؟ تو 3 جگہ جو ہے زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ ایک بات اور کہوں، جب کانا دجال آئے گا نہیں، اللہ اللہ، ویسے تو مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے فرشتے، مگر زلزلہ جو آئے گا، سمجھ رہے نا، مدینے کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پتہ بھی چل جائے نا، اپنے گھر کو پکڑ لینا لازم، وہ تمہارے لیے کڑا امتحان کا وقت ہوگا، آزمائش کا وقت ہوگا۔ بھائی وہ تو شوبدہ بازی دکھلائے گا، سمجھ رہے نا، مدینے کے لوگ بھی کس کا ساتھ دیں گے پھر؟ جو وہ حضرات ہوں گے جو منافقین ہوں گے، ایمان ہے ہوگا ہی نہیں ان کے پاس میں، یہ سمجھ لو منافق ہوں گے، اور یہود وہ کانا دجال کے ساتھ میں لگ جائیں گے، سمجھ؟
اور ایسے ہی زمین یہ 3 جگہ دھسا دی گئی ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ اب تو جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے چھپتا ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے ہی نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی روایت، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتلاؤ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کہ جی پتہ نہیں، آپ بہتر جانتے آپ کا خدا۔ فرمایا کہ جب یہ غروب ہوتا ہے تو یہ بارگاہ الہی میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ساری رات سجدے میں رہتا ہے، اگلے دن نکلنے کی اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اجازت ہوتی ہے تو پھر صبح کو نکلتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن جو ہے غروب ہو کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اگلے دن نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اجازت نہیں ہوگی، کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں پر ہی، وہیں سے ہی نکل، سمجھ رہے نا؟ اب کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے ہی نکلے گا۔ اور یہ سمجھ لو کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان اب قابل قبول نہیں، خیر کرنا چاہے تو اس کی خیر بھی قابل قبول نہیں۔ جب وہ مغرب سے نکلے گا نا تو شیطان سجدے میں گر جائے گا، جا کے شیطان سجدے میں گر جائے گا تو اس کے جو چیلے چپاٹے ہوں گے نا شیطان کے، تو کہیں گے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سجدہ فرمایا، کہے گا کہ بھائی میری مہلت کے دن ختم ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہیں، میری مہلت کے دن ختم ہو گئے۔ بہت سارے کفار ایمان لانا چاہیں گے مگر اب کوئی ایمان کسی کا قابل قبول نہیں، جو جس حال میں ہے اسی حال کے اندر رہے گا، سمجھ لیں، کیونکہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا نہیں کہ جب تک انسان کی جان حلق کو نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرغر، جب تک کہ انسان کی جان حلق میں نہیں آ جاتی غرغرہ، سمجھ رہے نا، یعنی فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا، سانس حلق میں نہیں آ جاتی، تو اگر آ گئی ہے تو اب انسان توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس سے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے، توبہ کرے گا تو اللہ پاک جو اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور ایسے ہی جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو آپ سمجھ لینا میرے بھائی اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری سانس اکھڑے یا سورج مغرب سے نکلے ہم توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، سمجھ رہے نا؟ توبہ تو ہر وقت کریں، ہر نماز میں، ہر وقت چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگے، تو یہ نشانی۔ اور آخر میں جو ایک نشانی ہے وہ ہے یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو تمام کے تمام انسانوں کو کہاں جا کے اکٹھا کر دے گی؟ میدان محشر میں، حشر کے میدان میں جا کے اکٹھا کر دے گی۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب سمجھ لو عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہو جائے گا نا تو ان کے خلیفہ ہوں گے مقعد نام کے، ان کو بھی گزرے ہوئے تقریباً ابھی 30 سال ہی ہوئے ہوں گے کہ اللہ پاک ایک ہوا بھیجے گا، ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ ہوا تمام مسلمانوں کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ اب سارے مسلمان اس دنیا سے ختم، اب کفار دنیا کے اندر ہے، کفار دنیا کے اندر ہے۔ یہ وہ کفار ہوں گے جو برسر عام گدھوں کی طرح، کتوں کی طرح جو ہے زنا کریں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ،
سڑکوں کے اوپر بالکل. یہ کائنات کی سب سے بدترین قوم ہوگی. کائنات کی سب سے بدترین قوم ہوگی. اور اسی قوم کے اوپر جو ہے اللہ پاک جو ہے قیامت انہی لوگوں کے اوپر آئے گی. اور یہاں سے تقریباً بعض میں آتا ہے 100 سال اور بعض میں آتا ہے 120 سال کے بعد میں قیامت آئے گی پھر. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ 120 سال کا جو زمانہ ہے نا بہت تیزی کے ساتھ میں گزرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. بے برکتی کا زمانہ ہوگا نا سرعت کے ساتھ میں. سمجھ رہے ہیں؟ آخری نشانی کیا ہے؟ ایک آگ ہے جو تمام کے تمام انسانوں کو کہاں اکٹھا کر دے گی؟ میدان محشر کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ تو قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں جس میں سے ایک یاجوج ماجوج بھی ہے. یاجوج ماجوج یعنی میں نے کیا بدلا ہے؟ جیسے دخان ہے، دھواں ہے. دخان دھواں ہے. دابت الارض ہے، زمین سے چوپایا نکلے گا. اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، مہر لگا دے گا مومن کی کافر کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ دجال ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج ہے. اور 3 جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب کے اندر. سورج مغرب سے نکل کے آئے گا. اور ایک نشانی اور آگ ہے جو یمن سے نکلے گی، جو انسانوں کو کہاں؟ بس میدان محشر کے اندر. اللہ پاک اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ویسے بھی کمزور ہیں، ایمان ہے نہیں، اعمال ہے نہیں، اور ویسے بھی موقع بڑا خطرناک چل رہا ہے، نازک حالات چل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ ہم سب کے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، حماس کی، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ساری دنیا پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.